السلام علیکم، بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں ندا ارشد۔ بلیٹن کا آغاز کرنے سے قبل ایک نظر نیوز ہیڈ لائنز پر۔ لندن کی عدالت میں شہباز شریف اور ڈیلی میل ہتک عزت کیس میں ابتدائی سماعت کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ ابتدائی فیصلے میں واضح کیا گیا ہے کہ الزامات درست تھے یا غلط، اس کا تعین ٹرائل میں ہوگا۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے ایوان میں ہنگامہ آرائی کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ اس معاملے پر 8 فروری کو اجلاس بھی طلب کر لیا۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ آج مقبوضہ کشمیر دنیا کی سب سے بڑی کھلی جیل بن چکا ہے۔ 5 اگست 2019 کے بھارت کے غیر قانونی اقدامات سے مقبوضہ خطہ تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے۔ کرونا وائرس کی دوسری لہر، ایک روز میں مزید 28 اموات۔ بلوچستان، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور اسلام آباد میں کوئی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1286 پازیٹیو کیسز رپورٹ۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد 32,514 تک پہنچ گئی۔ کراچی کے علاقے لانڈی میں فیوچر موڑ کے قریب نجی کمپنی کی تیز رفتار بس دکان سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں خواتین سمیت 3 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے۔ کشمیر ڈے کپ کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا کہ لانگ مارچ پی ٹی ایم کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا۔ افغانستان میں طالبان جنگجوؤں کے حملے میں 16 سیکورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے، جبکہ حملہ آوروں نے 2 اہلکاروں کو یرغمال بنا لیا اور جاتے ہوئے سرکاری اسلحہ بھی ساتھ لے گئے۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیموکریٹک ارکان کی مواخذے کے ٹرائل میں حلف اٹھانے اور کارروائی میں پیش ہونے کے مطالبے کو مسترد کر دیا ہے۔ مواخذے کی تحریک کے پروسیکیوٹر کے مطالبے پر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایڈوائزر جیسن ملر نے واضح کیا ہے کہ سابق صدر ایک غیر آئینی کارروائی میں شہادت کے لیے پیش نہیں ہوں گے۔ خانہ کعبہ میں بزرگ معتمرین اور نمازیوں کے لیے بیٹری سے چلنے والی نئی وین سروس کا آغاز کر دیا گیا ہے، جو احاطہ مسجد الحرام میں آمد و رفت کے لیے استعمال ہوگی۔ پاکستان کی برآمدات میں اضافے کے باعث 4 ماہ سے برآمدات لگاتار $2 ارب سے زیادہ ہیں۔ جنوری 2021 میں برآمدات میں 8% اضافہ ہوا۔ ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی کے اعداد و شمار جاری کر دیے، جس کے مطابق مہنگائی کی شرح میں 53% اضافہ ہوا۔ پاکستان ڈرامہ انڈسٹری کے باصلاحیت اداکار عمران اشرف نے کامیابی کے سفر میں پیش آنے والی مشکلات اور اپنی جدوجہد کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ کامیابی ملنے سے پہلے آدھی سے زیادہ انڈسٹری کو ان کی شکل تک یاد نہیں تھی۔ پاکستان کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میں جنوبی افریقہ کی آدھی ٹیم 114 رنز پر پویلین لوٹ گئی۔ راولپنڈی میں کھیلے جا رہے دوسرے ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں پاکستان ٹیم 272 رنز بنانے کے بعد آؤٹ ہوئی، جس کے جواب میں مہمان ٹیم کی جانب سے ڈین ایلگر اور ایڈن مارکرم نے اننگز کا آغاز کیا۔ تاہم حسن علی کی شاندار بولنگ کی بدولت پاکستان کو جلد ہی 2 کامیابیاں مل گئیں۔ شہر قائد میں اگلے 20 روز تک سردی کی نئی لہر کا کوئی امکان نہیں۔ فروری کے اختتام تک شہر کا کم سے کم پارہ 12 سے 15 ڈگری کے درمیان رہنے کی توقع ہے۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ لندن کی عدالت میں شہباز شریف اور ڈیلی میل ہتک عزت کیس میں ابتدائی سماعت کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ ابتدائی فیصلے میں واضح کیا گیا ہے کہ الزامات درست تھے یا غلط، اس کا تعین ٹرائل میں ہوگا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ لندن کی عدالت میں شہباز شریف اور ڈیلی میل ہتک عزت کیس میں ابتدائی سماعت کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ ابتدائی فیصلے میں واضح کیا گیا ہے کہ الزامات درست تھے یا غلط، اس کا تعین ٹرائل میں ہوگا۔ صحافی ڈیوڈ نے عدالتی فیصلے کو غیر حتمی قرار دیا، واضح کیا کہ ابھی کسی کی ہار یا جیت نہیں ہوئی۔ پاکستان میں کچھ لوگ اسے اپنی کامیابی قرار دے رہے ہیں، جو سراسر غلط ہے۔ ڈیلی میل نے 14 جون کو ایک رپورٹ شائع کی تھی، جس میں یہ اندیا دیا گیا تھا کہ شہباز شریف نے پاکستان کے صوبہ پنجاب میں اپنے دور حکومت کے دوران زلزلہ متاثرین کی امداد میں سے کچھ رقم منی لانڈرنگ سے بیرون ملک بھجوائی۔ نائب صدر نون لیگ مریم نواز نے برطانوی عدالت کے فیصلے کو شریف خاندان کی کامیابی قرار دے دیا۔ مریم نواز نے لندن ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد اپنے ٹویٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف نے ایمانداری اور دیانتداری سے ملک و قوم کی خدمات کی، اسی لیے ان پر بہتان لگانے اور دھوس دھاندلی اور سازش سے ان کو سیاسی میدان سے باہر رکھنے والوں کو ہر روز دھول چاٹنا پڑ رہی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے ایوان میں ہنگامہ آرائی کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ اس معاملے پر 8 فروری کو اجلاس بھی طلب کر لیا۔
اسد قیصر نے کہا کہ بطور کسٹیڈین ایوان میں نظم و ضبط برقرار رکھنا ان کی ذمہ داری ہے۔ حزب اقتدار یا اختلاف کے ہر رکن پر قومی اسمبلی کے قواعد کو ماننے کی ذمہ داری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 4 فروری کو ایوان میں پیش آنے والا واقعہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ اس معاملے کی تفتیش کی جائے گی۔ اسپیکر نے واقعے کی جانچ پڑتال اور سخت کارروائی کرنے کے لیے اجلاس کی کارروائیوں کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ آج مقبوضہ کشمیر دنیا کی سب سے بڑی کھلی جیل بن چکا ہے۔ 5 اگست 2019 کے بھارت کی غیر قانونی اقدامات سے مقبوضہ خطہ تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے۔ جموں کشمیر پر OIC رابطہ گروپ کے سفیروں کے ہونے والے اجلاس میں وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا۔ شاہ محمود قریشی نے اپنے خطاب میں کہا کہ بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں صورتحال عالمی برادری سے چھپی ہوئی نہیں۔ جموں کشمیر کے مظلوم عوام سے یکجہتی پر امت مسلمہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ مقبوضہ کشمیر دنیا میں سب سے زیادہ قابض افواج کی موجودگی والا خطہ بن چکا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت نے جموں کشمیر میں 9 لاکھ فوج تعینات کر رکھی ہے۔ کشمیریوں کو جسمانی، سیاسی، نفسیاتی طور پر کچلنے کے لیے بھارتی ظالمانہ مہم جاری ہے۔ ہزاروں کشمیریوں کا کچھ پتہ نہیں کہ قابض بھارتی افواج نے انہیں کہاں قید کر رکھا ہے۔ کرونا وائرس کی دوسری لہر، ایک روز میں مزید 28 اموات۔ بلوچستان، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور اسلام آباد میں کوئی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 1286 پازیٹیو کیسز رپورٹ۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد 32,514 تک پہنچ گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ ایک روز میں مزید 28 اموات ہوئیں۔ پنجاب میں 14، سندھ اور خیبر پختونخوا میں 7 مریض جان کی بازی ہار گئے۔ ملک میں مجموعی اموات 11,914 تک پہنچ گئی۔ لاہور میں 35 اور ملتان میں 34 وینٹیلیٹر پر مریض موجود ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 33,319 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 1,286 پازیٹیو کیسز رپورٹ ہوئے۔ سندھ میں سب سے زیادہ 2,50,043 متاثر، پنجاب میں 1,60,162، خیبر پختونخوا میں 68,180، اسلام آباد میں 41,819 اور بلوچستان میں 18,849 متاثر ہو چکے ہیں۔ ملک بھر کے اسپتالوں میں 2,345 مریض زیر علاج ہیں، جبکہ 279 وینٹیلیٹر پر موجود ہیں۔ کراچی کے علاقے لانڈی میں فیوچر موڑ کے قریب نجی کمپنی کی تیز رفتار بس دکان سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے۔ کراچی کے علاقے لانڈی میں فیوچر موڑ کے قریب نجی کمپنی کی تیز رفتار بس دکان سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق بس کو حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا ہے۔ بس دکان سے ٹکرانے کے باعث خاتون سمیت 3 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ریسکیو ادارے کی ایمبولینسز کے ذریعے زخمیوں اور لاشوں کو جن اسپتال منتقل کیا گیا۔ جاں بحق ہونے والے 2 افراد کی شناخت وقار اور ابراہیم کے نام سے کی گئی۔ پولیس کے مطابق حادثے اور بس کے ڈرائیور سے متعلق تفتیش جاری ہے۔ کشمیر ڈے کپ کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا کہ لانگ مارچ PDM کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا۔ کراچی کی اصغر علی شاہ اسٹیڈیم میں کشمیر ڈے کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے گورنر سندھ عمران اسماعیل نے دعویٰ کیا کہ وفاقی حکومت کو 2/3 اکثریت حاصل ہے۔ مریم نواز مائنس ہوں یا پلس، PDM کا کوئی مستقبل نہیں۔ وفاقی وزیر علی زیدی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے ستمبر میں 3 ادارے دینے کا وعدہ کیا تھا مگر نہیں دیے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ منافقت دیکھنی ہو تو PDM کو دیکھ لیں، کسی صورت سینٹ میں ہارس ٹریڈنگ نہیں ہونے دیں گے۔ دونوں رہنماؤں نے مسئلہ کشمیر پر عالمی طاقتوں کی خاموشی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نے اس معاملے کو عالمی فورمز پر بھرپور انداز میں اٹھایا ہے۔ شامل کرتے ہیں بین الاقوامی خبریں BTV انٹرنیشنل میں۔ افغانستان میں طالبان جنگجوؤں کے حملے میں 16 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے، جبکہ حملہ آوروں نے 2 اہلکاروں کو غیرقمال بنا لیا اور جاتے ہوئے سرکاری اسلحہ بھی ساتھ لے گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق افغانستان کے صوبے قندوز میں موٹر سائیکل سوار طالبان جنگجو نے ایک چیک پوسٹ پر دھاوا بول دیا۔ طالبان کے حملے میں 16 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ حملے کے بعد طالبان جنگجو 2 فوجی اہلکاروں کو افغان فوج کا اسلحہ اپنے ساتھ لے گئے۔ افغان فوج کے ترجمان نے اپنے بیان میں بتایا کہ جس فوجی چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا وہ افغان خفیہ ایجنسی کے ماتحت ایک مقامی فورس تھی۔ حملہ آوروں کی تلاش میں سرچ آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے، جبکہ علاقے میں مزید نفری تعینات کر دی
دی گئی ہے۔ افغان حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ قندوز کے مقامی طالبان کمانڈر نے فوجی چیک پوسٹ پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ طالبان امن معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ دوسری جانب تاحال طالبان کی جانب سے حملے سے متعلق کوئی تبصرہ سامنے نہیں آیا ہے۔ تاہم قندوز کے کئی علاقوں میں عموماً طالبان کی حکومت قائم ہے، جبکہ اس صوبے میں سیکورٹی اہلکاروں اور جنگجوؤں کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز بھی صوبے فریات کی ایک چیک پوسٹ پر طالبان کے حملے میں 5 فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ 2 اہلکاروں کو شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیموکریٹک ارکان کی مواخذے کے ٹرائل میں حلف اٹھانے اور کارروائی میں پیش ہونے کے مطالبے کو مسترد کر دیا۔ مواخذے کی تحریک کے پروسیکیوٹر کے مطالبے پر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایڈوائزر جیسن ملر نے واضح کیا ہے کہ سابق صدر ایک غیر آئینی کارروائی میں شہادت کے لیے پیش نہیں ہوں گے۔ امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کی تحریک کے پروسیکیوٹر جیمی راسکن نے ٹرائل کے لیے سابق صدر کو پیش ہونے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو ہم 6 جنوری کو کانگریس کی عمارت پر حملے میں آپ کی رضامندی سمجھنے میں حق بجانب ہوں گے۔ مواخذے کی تحریک کے پروسیکیوٹر کے مطالبے پر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایڈوائزر جیسن ملر نے واضح کیا کہ سابق صدر ایک غیر آئینی کارروائی میں شہادت کے لیے پیش نہیں ہوں گے۔ جیسن ملر کے اس بیان کے بعد ٹرمپ کے اٹارنی بروس کیسٹر اور ڈیوڈ شیئر نے کہا کہ مواخذے کی حساس کارروائی کو سیاسی کھیل نہ بنایا جائے۔ سابق صدر کے پیش ہونے کے مطالبے سے ثابت ہوتا ہے کہ ڈیموکریٹکس اپنے الزامات کو ثابت نہیں کر سکتے۔ واضح ہے کہ سابق صدر ٹرمپ کے خلاف بغاوت پر اکسانے کے الزامات کے تحت آئندہ ہفتے سینٹ میں مواخذے کی کارروائی شروع ہوگی۔ کارروائی کی منظوری میں ٹرمپ کی جماعت کے 10 ارکان نے بھی ووٹ دیے تھے۔ خانہ کعبہ میں بزرگ معتمرین اور نمازیوں کے لیے بیٹری سے چلنے والی نئی وین سروس کا آغاز کر دیا گیا ہے، جو احاطہ مسجد الحرام میں آمد و رفت کے لیے استعمال ہوگی۔ عرب میڈیا کے مطابق مسجد الحرام کے احاطے میں بزرگ اور معذور نمازیوں کو لانے لے جانے کے لیے نئی وین سروس کا افتتاح حرمین شریف کی جنرل پریزیڈنسی کے چیئرمین الشیخ ڈاکٹر عبد الرحمان السدیس نے کر دیا ہے۔ امام کعبہ ڈاکٹر عبد الرحمان السدیس نے مسجد حرام میں نمازیوں اور معتمرین کے لیے موٹر گاڑیوں کی سہولت کے افتتاح کے موقع پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اس نئی خدمت کا مقصد اللہ کے مہمانوں اور نمازیوں کو مسجد حرام میں آمد و رفت کی سہولت فراہم کرنا ہے۔ ڈاکٹر عبد الرحمان السدیس نے کورونا احتیاطوں پر مکمل عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ حرم شریف میں آنے والے کورونا وبا سے بچاؤ کے لیے تمام ضروری تدابیر اختیار کریں، سماجی فاصلہ رکھیں، سینیٹائزر سے ہاتھوں کی صفائی کریں اور چہرے کو ماسک سے ڈھانپیں۔ حرمین شریف کی جنرل پریزیڈنسی کے چیئرمین الشیخ ڈاکٹر عبد الرحمان السدیس نے بتایا کہ نئی کار سروس کے لیے متعدد مقامات مختص کر دیے گئے ہیں۔ نظر ڈالتے ہیں کاروباری خبروں پر بی ٹی وی بزنس میں۔ پاکستان کی برآمدات میں اضافے کے باعث 4 ماہ سے برآمدات لگاتار $2 ارب سے زیادہ ہیں۔ جنوری 2021 میں برآمدات میں 8% اضافہ ہوا۔ مشیر تجارت کی زیر صدارت برآمدات کے حوالے سے وزارت تجارت میں ویڈیو لنک اجلاس ہوا۔ اجلاس میں بریفنگ دیتے ہوئے حکام نے بتایا کہ برآمدات گزشتہ 4 ماہ سے لگاتار $2 ارب سے تجاوز کر رہی ہے۔ جنوری 2021 میں برآمدات میں 8% اضافہ ریکارڈ دیکھا گیا، جبکہ کینیڈا 43%، آسٹریلیا 42%، امریکہ 36%، چین اور برطانیہ کو 21% برآمدات میں اضافہ ہوا۔ جرسی کی برآمدات میں 72%، ادویات کی برآمدات میں 55% اضافہ ہوا۔ ٹی شرٹس کی برآمدات میں 43%، پلاسٹک کی برآمدات میں 24% اضافہ ہوا۔ خواتین گارمنٹس کی برآمدات میں 21% اور ہوم ٹیکسٹائل برآمدات میں 19% اضافہ ہوا۔ مردوں کی گارمنٹس میں 8% اور چاولوں کی برآمدات میں جنوری 2020 کے مقابلے میں 7% اضافہ ہوا۔ ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی کے اعداد و شمار جاری کر دیے، جس کے مطابق مہنگائی کی شرح میں 0.53% اضافہ ہوا۔ ادارہ شماریات کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق رواں ہفتے مہنگائی میں 0.53% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ایک ہفتے میں 31 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ رواں ہفتے 7 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی ہوئی، جبکہ 13 اشیاء کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ ایک ہفتے میں زندہ مرغی کی فی کلو قیمت، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں، کھانے کا تیل، پیسی ہوئی مرچ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں ٹماٹر، پیاز، آلو، دالیں، چینی، آٹا، انڈے سستے ہوئے۔ پاکستان تحریک انصاف اپنے 2.5 سال مکمل کر چکی، تاہم ٹیکس نظام میں اصلاحات، ٹیکس مشینری سے کرپشن کا خاتمہ اور مساوی اور یکساں ٹیکسوں کے نفاذ میں انتہائی کم پیش رفت سامنے آئی ہے۔
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी आईनी 5 साला मुद्दत में से निफ्स यानी 2.5 साल मुकम्मल कर चुकी है। ताहम इंतखाबात के दौरान किए गए मुतादिद वादों में से बेशतर की तकमील में नाकामी नजर आ रही है। उन्होंने वादों में टैक्स निज़ाम में इस्लाहात, टैक्स मशीनरी से करप्शन का खात्मा और मसावी और यकसा टैक्सों के निफाज के वादे भी शामिल थे। ये बात पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केट इकोनॉमी की जानिब से जारी एक रिपोर्ट में कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक PTI ने इंतखाबात के दौरान 10 वादे किए थे। इनमें से 6 जुज़वी तौर पर तकमील को पहुंचे हैं, जबकि एक पर अमल अभी शुरू हुआ है और दीगर 2 होने वाले इंतजार में हैं कि कब हुकूमत इनकी जानिब तवज्जो करती है। बेशतर मामलात फाइलों से आगे नहीं बढ़ रहे हैं और किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नजर नहीं आती। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान जैसे मुल्क में 2.5 साल टैक्स इस्लाहात लाने के लिए नाकाफी हैं, जहां पहले ही मुतादिद समाजी और माशी मसाइल सर उठाए खड़े हैं। PTI ने वादा किया था कि वो FBR को एक खुद मुख्तार इदारा बनाएगी और इस सिलसिले में इसने इसका पॉलिसी बोर्ड अलहदा भी कर दिया है। तहम फरवरी 2019 से ये अमला गैर फाल है क्योंकि अब तक इसके बुनियादी अफाल की निशानदेही नहीं की गई है। दूसरी जानिब अब तक FBR के 5 सरबराह तब्दील किए जा चुके हैं और नए सरबराह अभी आइंदा 2 माह में रिटायर होने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक PTI ने कारोबार पर आयद मुख्तलिफ टैक्सेस में कमी लाने का वादा किया था और इस मामले में बहरहाल कुछ बेहतर इकदाम किए गए हैं और ऑनलाइन निजाम मुतारिफ कराने के साथ साथ कॉर्पोरेटिव सेक्टर पर आयद टैक्सेस में कमी की गई है। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के बासलाहियत अदाकार इमरान अशरफ ने कामयाबी के सफर में पेश आने वाली मुश्किलात और अपनी जिद्दोजहद का जिक्र करते हुए बताया है कि कामयाबी मिलने से पहले आधी से ज्यादा इंडस्ट्री को इनकी शक्ल तक याद नहीं थी। आज पाकिस्तानी ड्रामों की जरूरत समझे जाने वाली बासलाहियत अदाकार इमरान अशरफ को करियर में ये मकाम हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी है। इमरान अशरफ की अदाकारी का आज हर कोई मुतरफ है, ताहम इन्हें ये कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिली। हाल ही में बरतानवी नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू में इमरान अशरफ ने ड्रामे में छोटा सा रोल हासिल करने से लेकर ड्रामे का मरकजी किरदार निभाने तक की दास्तान बयान की है। अदाकार इमरान अशरफ गुज़िश्ता कई बरसों से TV इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, लेकिन इन्हें असल कामयाबी 2018 में रिलीज होने वाले ड्रामे रांझा रांझा कर दी से मिली, जिसमें उन्होंने भोला का यादगार किरदार निभाया था और इस किरदार को निभाने के बाद इमरान अशरफ को पहचाना जाने लगा। भोला के किरदार से कबल उन्हें इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए क्या जद्दोजहद की, इस बारे में बताते हुए इमरान अशरफ ने कहा कि TV पर पहचान मिलने से कबल सिर्फ मैं ही नहीं, हर अदाकार को जद्दोजहद करनी पड़ती है। अपनी जद्दोजहद के दौरान मैंने भी भूख देखी है। आधी से ज्यादा इंडस्ट्री ने मेरे हाथ की चाय पी हुई है। उन्हें मेरी शक्ल तक याद नहीं होती थी, बस एक लड़का था जो उनके लिए चाय लाता था, लेकिन मैं कोई गिला नहीं कर रहा क्योंकि ये स्ट्रगल सब करते हैं, मैंने भी की। इमरान अशरफ ने मजीद कहा कि उन्होंने कई साल ड्रामों में मामूली किरदार इस उम्मीद में निभाए हैं कि एक दिन इन्हें मरकजी किरदार अदा करने का मौका मिलेगा, लेकिन बहुत से ड्रामों में मरकजी किरदार अदा करने के बावजूद इन्हें मामूली रोल ऑफर होते रहे क्योंकि लोग मुझे हीरो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे। और अब शामिल करते हैं खेलों के मैदान की हलचल BTV स्पोर्ट्स में। पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट में जनूबी अफ्रीका की आधी टीम 114 रन पर पवेलियन लौट गई। रावलपिंडी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग्स में पाकिस्तान टीम 272 रन बनाने के बाद आउट हुई, जिसके बाद जवाब में मेहमान टीम की जानिब से डीन एल्गर और एडन मार्करम ने इनिंग्स का आगाज किया। ताहम हसन अली की शानदार बॉलिंग की बदौलत पाकिस्तान को जल्द ही 2 कामयाबियां मिल गईं। डैन एल्गर 15 रन बनाकर आउट हुए तो हसन अली ने अगली ही गेंद पर वॉन जे डॉसन को खाते खोलने बगैर ही बोल्ड कर दिया। फाफ डुप्लेसी इस इनिंग्स में भी नाकाम रहे और 17 रन बनाने के बाद फहीम अशरफ का शिकार बने, जबकि एडन मार्करम नौमान अली को शॉट मारने के चक्कर में कैच दे बैठे। वो 32 रन बनाकर आउट हुए। कौमी टीम की जानिब से हसन अली ने 2, नौमान अली और फहीम अशरफ ने 1-1 विकेट हासिल की। इससे कबल कौमी टीम पहली इनिंग में टॉप ऑर्डर्स की नाकामी के बाद फहीम अशरफ, कप्तान बाबर आजम और फवाद आलम की जिम्मेदाराना बैटिंग की बदौलत 272 रन बनाने में कामयाब रही। बाबर आजम 77 और फवाद आलम 45 रन बनाकर आउट हुए, जबकि फहीम अशरफ 78 रन पर नॉट आउट रहे। इमरान भट्ट 15, आबिद अली 6, अजहर अली 0, मोहम्मद रिजवान 18 रन की मेहमान साबित हुए। हसन अली, यासिर शाह और नौमान अली ने 8-8 रन स्कोर किए। जनूबी अफ्रीका की जानिब से एनज नोर्जी ने 5 और केशो महाराज ने 3 विकेटें हासिल की। कप्तान बाबर आजम ने कहा कि कराची टेस्ट वाली टीम को ही बरकरार रखा है, ये टेस्ट भी जीतकर सीरीज 2-0 से अपने नाम करना चाहते हैं।
दूसरी जानिब मेहमान टीम ने नोंगी नेगेटी की जगह ऑलराउंडर वियान मिल्डर को टीम में शामिल किया है। वाज़ेह रहे कि कराची में होने वाले टेस्ट में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी थी, जिसके बाद पाकिस्तान को सीरीज में बरतरी हासिल है। जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। शहर कायद में अगले 20 रोज तक सर्दी की नई लहर का कोई इम्कान नहीं। फरवरी के इख्तिताम तक शहर का कम से कम पारा 12 से 15 डिग्री के दरमियान रहने की तवक्को है। तर्जुमान महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 20 रोज के दौरान शहर में सर्दी की नई लहर चलने की कोई तवक्को नहीं है। इस दौरान शहर का कम से कम दर्जा हरारत 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना था कि 21 था 22 फरवरी और 27 था 28 फरवरी मुल्क में 2 नए सिस्टम मगरिब से दाखिल होने का इम्कान है, ताहम उनके कराची पर असर अंदाज होने के हवाले से पेशगोई करना कबल अज वक्त होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुम्मे को शहर का कम से कम दर्जा हरारत 12.5 और ज्यादा से ज्यादा 28.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। सुबह के वक्त नमी का तनासुब 58 और शाम को 37% रिकॉर्ड हुआ। जुम्मे को दिन भर समंदर की जुनूब मगरिबी सिमत की हवाएं चली, जिसकी रफ्तार 20 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड हुई। हफ्ते को ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 3 रोज के दौरान शहर का मतला दिन में साफ और रात में कदरे सर्द रहने का इम्कान है। कम से कम पारा 12 से 14 डिग्री जबकि ज्यादा से ज्यादा 27 से 29 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है। सुबह के वक्त शुमाल मशरिक और दोपहर को समंदर की जुनूब मगरिब हवाएं चलने की तवक्को है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।